السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے، ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو چلیں آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم نے جو سیریز شروع کی ہے، کیا عید میلاد النبی منانا جائز ہے؟ آج ہم جانیں گے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شاعر اسلام تاریخی تناظر میں۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے عقیدے اور روحانی زندگی کا انحصار ذکر یعنی یاد کرنے، یاد منانے پر ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہونے والی سرگرمیاں جیسے گفتگو، سمجھ بوجھ، پڑھنا لکھنا، میل ملاقات، الغرض تمام امور زندگی اس علم پر منحصر ہوتے ہیں جو ہم حاصل کرتے ہیں اور اپنی ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس طرح ہماری پوری زندگی لمحہ لمحہ یاد کی شکل میں محفوظ ہوتی ہے۔ یہی یاد ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سلیقے کا ہنر سکھاتی ہے۔ سب نئے پرانے رشتے اسی یاد سے زندہ رہتے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر ہماری عادات و اطوار متشکل ہوتے ہیں۔ اس کے بغیر ہمیں کسی زبان کی بات چیت کی سمجھ آ سکتی ہے، نہ ہم دوستوں یا دشمنوں کی پہچان رکھ سکتے ہیں۔ یاد کے بغیر پوری زندگی دیوانگی ہے۔ ہوش و خرد کا وجود محض اسی یاد کے سہارے قائم ہے۔ اہل اسلام 12 ربیع الاول کا دن جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر مناتے ہیں اور اپنے آقا و مولا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی والہانہ عقیدت و محبت کا اظہار اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں۔ کسی واقعے کی یاد منانا شاعر اسلام سے ثابت شدہ امر ہے۔ دین کی بنیاد اور ستون قرار دی جانے والی 5 نمازیں جنہیں اسلام میں تمام مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء کے سجدہ شکر کی یاد منانا ہے، جو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مختلف مواقع پر بصورت نوافل ادا کی۔ اپنے محبوب بندوں کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے یہ نوافل اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بطور فرض نماز عطا کر دیے۔ امام طحاوی 5 فرض نمازوں کی نسبت امام محمد بن عائشہ کا قول نقل کرتے ہوئے شرح معین الاسعار میں بیان فرماتے ہیں کہ نماز فجر سیدنا آدم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ جب صبح کے وقت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو آپ نے شکرانے کے طور پر 2 رکعت پڑھی۔ وہی نماز نماز فجر ہو گئی۔ ظہر کی نماز سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ ظہر کے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت اسحاق علیہ السلام سے نوازا گیا تو آپ نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت ادا کی اور وہ نماز امت محمدی کے لیے نماز ظہر ہو گئی۔ عصر کی نماز سیدنا عزیر علیہ السلام کی یادگار ہے۔ جب عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال بعد اٹھایا تو ان سے پوچھا گیا آپ اس حالت میں کتنا عرصہ رہے؟ تو آپ نے فرمایا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ پس انہوں نے 4 رکعت ادا کی تو وہ نماز نماز عصر ہو گئی۔ اسی طرح مغرب کی نماز سیدنا داؤد علیہ السلام کی یادگار ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت عزیر اور داؤد علیہ السلام کی مغرب کے وقت مغفرت ہوئی تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز شروع کی، مگر کمزوری اور نقاہت کے باعث تھک کر تیسری رکعت میں بیٹھ گئے۔ اس طرح 3 رکعت ادا کی، چوتھی رکعت مکمل نہ ہو سکی۔ اس طرح وہ نماز نماز مغرب کے طور پر ہم سب پر فرض ہو گئی۔ نماز عشاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار ہے۔ جس ہستی نے سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا کی وہ ہمارے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس طرح یہ 5 گانہ نمازیں ان جلیل القدر پیغمبروں کی یاد دلاتی ہے جن پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم و احسان فرمایا اور انہوں نے اظہار شکر کے طور پر 2 گانہ اور 4 گانہ نوافل ادا کی۔
جو اللہ رب العزت نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5 فرض نمازوں کی صورت میں ان کی یادگار بنا دیے۔ اس طرح دن بھر کی ان تمام نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انبیاء کرام کی یادگار کا ذریعہ بنا دیا۔ علامہ ابن عابدین شامی اپنی المختار علی تنویر الاذہار میں 5 نمازوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نماز فجر حضرت آدم علیہ السلام، ظہر حضرت داؤد علیہ السلام، عصر کی نماز حضرت سلیمان علیہ السلام اور مغرب کی نماز حضرت یعقوب علیہ السلام اور عشاء کی نماز حضرت یونس علیہ السلام کے لیے تھی، جنہیں اس امت میں جمع کر دیا گیا ہے۔ وہ لمحہ جو انبیاء کرام نے اللہ کی بارگاہ میں شکر اور خشوع و خضوع میں گزارے، اللہ تعالیٰ نے انہیں امر کر دیا، اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنے قرب کا راستہ دکھایا اور محبت و اطاعت کی نورانی کیفیات عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبروں کے وہ سجدے جو مقبول ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے امت مسلمہ کو مل گئے، جو تا قیامت ان کی یاد مناتے رہیں گے۔ یاد کی اہمیت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ ارکان اسلام میں سب سے اہم ترین رکن نماز ہے، جو نماز کی صورت میں جو 5 نمازیں مقرر ہوئی اور وہ ساری کی ساری کسی نہ کسی نبی کی یاد ہے۔ پس ثابت ہوا کہ بارگاہ الہی سے جوڑے کسی بھی عمل یا واقعے کی یاد منانا اسلام میں نہ صرف جائز ہے بلکہ دین اسلام کی بنیادی فکر و فلسفے کا تقاضا ہے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی خیر الورا حبیب کبریا تاجدار انبیاء حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ولادت کی یاد منائی جاتی ہے، جو سراسر جائز ہے اور منشائے خداوندی کے عین مطابق ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے جانے جشن میلاد النبی منانا نہ صرف جائز ہے بلکہ منشائے خداوندی ہے۔ جزاک اللہ۔ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے جڑے رہے میرے یوٹیوب چینل دینی معلومات کے ساتھ، اور ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے پلیز میرے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔